اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہم اللہ نے ہمیں اتنی اونچی جگہ اور اتنے اونچے مقام پہ رکھا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اپنے غلط رویوں سے، اپنے منفی جذبات کا شکار بنا دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اپنے غصے کا شکار بنا دیتے ہیں، اپنے تکبر کا شکار بنا دیتے ہیں، اپنی حرص و حسد کا شکار بنا دیتے ہیں، اپنی خواہشات کا شکار بنا دیتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی آدمی کو کوئی سگریٹ پینے والا ہے، اس کو رات کے 3 بجے طلب ہو گئی اور سگریٹ اس کو نہیں مل رہی، وہ نکالتا ہے اسکوٹر گاڑی یا پیدل جاتا ہے کہ ڈھونڈوں کوئی دکان. کیوں؟ اب وہ اپنے اس جسم کا غلام ہو گیا، اپنا غلام ہو گیا. وہ غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہے اپنے منفی رویے کی وجہ سے. ہم اپنے منفی رویوں سے اپنی زندگی خود عذاب میں ڈال دیتے ہیں. یہ اندر کے زاویے ہیں. ضرورت کس بات کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ ہم کچھ لمحات اپنے لیے نکالیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو اپنے سے دور لے جائیں اور اپنے آپ کو اوپر سے دیکھیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. جب کوئی ناخوشگوار معاملہ آپ کو پیش آئے، آپ کو غصہ بہت شدید ہے، دیکھیے قرآن اور حدیث میں ساری وہ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ آپ کی یہ زندگی خوشگوار ہو جائے. کیا آتا ہے حدیث شریف میں جس کا مفہوم ہے غصے کے بارے میں کہ تم چل رہے ہو تو رک جاؤ، رک رہے ہو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، جاؤ تازہ وضو کر لو. آپ خود دیکھیں، جب آپ کسی سے آپ کا جھگڑا ہوا، کچھ ناگوار بات ہوئی اور آپ تازہ وضو کرنے چلے گئے تو اس میں 2 فائدے ہوئے. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ غصہ آگ کی تاثیر ہے، وضو ہوگا تو اس پہ ٹھنڈک ہو جائے گی. دوسری بڑی بات ہوگی کہ جو جھگڑے کی جگہ ہے آپ وہاں سے ہٹ گئے، اور ایک اور چیز بھی اس وقت پھر آپ کا جو فوکس تھا وہ جھگڑے سے ہٹ کے وضو پہ آ گیا. اب آپ سارے سسٹم جو ہے نا انجن کول ڈاؤن ہو گیا. اسلام بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ اپنے یہاں جسم کو کیسے انٹیکٹ رکھیں، اپنے ظاہر. اب آپ خود 1 منٹ یہ سوچ لیں کہ اگر ہم یہ ہنر گر سیکھ لیں کہ ہم اپنے غصے سے باہر کیسے آ جائیں. جب ہم غصے میں ہوں تو اپنے آپ کو اپنے آپ سے الگ کیسے کر لیں. بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہے، اور پھر میں کہتا ہوں جب ہم غصے میں ہوں تو اپنے آپ کو اپنے آپ سے الگ کر لیں. تو آپ میں غصہ تھا، جب آپ اس سے الگ ہو گئے تو اب الگ ہو کے کھڑے ہو گئے تو اب اس حصے میں غصہ نہیں ہے. کیونکہ غصے میں کیا آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ شیطان اس طرح کھیلتا ہے جس طرح بچہ بال سے کھیلتا ہے. اور حقیقت ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں. اور غصہ رزلٹ بنتا ہے اینزائٹی کا، بے چینی کا، ڈپریشن کا، نا امیدی کا. یہ سب دیکھیں یہی سارے جذبات ہیں. بات جڑی ہوئی ہے اس واسطے کہا ہوں، یہی سارے جذبات ہیں جو ہم اللہ والوں کی صحبت میں جا کے صحیح کرواتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تسبیحاں تو ساری لکھی کتابوں میں. اگر سارا تصوف تسبیحاں گھمانا ہوتا تو پھر کسی اللہ والے کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو ایزیئر سائڈ ہے کہ بیٹھو تسبیحاں گھماتے رہو، تسبیحاں گھماتے رہو. اصل چیز کیا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تصوف کیا ادب ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہی ادب سیکھنا، اللہ کا ادب، مخلوق کا ادب، اللہ کی مخلوق کا ادب، اللہ کی مخلوق سے محبت، درگزر. اب یہ کیفیت ہے، تھوڑا 1 منٹ سوچئے گا کہ کتنا مزہ آئے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو اور آپ کے دل سے اس کے لیے دعا نکلے. لیکن ہوتا کیا ہے، جب کوئی ہم سے زیادتی کرتا ہے، کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ سامنے والا مجھ سے زیادتی کرے. کیوں نہیں چاہتا؟ وہ کہتا مجھے تکلیف پہنچے گی، میرا نقصان ہو جائے گا. مگر سامنے والے نے زیادتی کی ہے اور آپ کو دل میں خوشی محسوس ہو. 1 منٹ یہ ذرا فنونما سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کو کیا اس زیادتی کا کوئی دکھ ہوگا؟
اب اس کی مثال بھی عرض کر دیتا ہوں. یہ جب وہی بات ہے اللہ والوں کی صحبت میں یہ اندر کی کیفیت مل جاتی ہے, پھر ظاہر آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دیتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, مشہور قصہ ہے, ان کو ایک بندہ خبر لاتا ہے کہ آپ کے 10 جہاز تجارت کے جو تھے وہ بھنور میں پھنسے اور ڈوب گئے. کہتے حضرت نے ایسے نیچے دیکھا, اوپر دیکھا کہ الحمدللہ, بندہ چلا گیا. ہفتے 2 ہفتے بعد دوبارہ وہ آیا, حضرت مبارک ہو, آپ کے جو 10 جہاز تھے نا وہ غلط خبر تھی, وہ بھنور سے نکل گئے اور آپ کا مال تجارت جو ہے وہ لنگرنگ, وہ سارے جہاز جو ہے نا بخیر و عافیت ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے پھر نیچے دیکھا, اوپر دیکھا, بولا الحمدللہ. اب آدمی مجھ جیسا تھا, یار عجیب آدمی, میں نے اس کو اتنی بڑی نقصان کی خبر دی. اس قصے کو کنٹینیو کریں گے, مگر اب پھر دوبارہ دل کی بادشاہ کی آپ خود سوچیں, جس آدمی کو یہ خبر ملے کہ اس کے 10 جہاز, اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ 10 جہاز ڈوب گئے, اور پھر یہ خبر ملی کہ 10 جہاز مل گئے, اس کی کیا کیفیت ہوگی. مجھ جیسا آدمی ہو تو فوراً کہ ہائے, سر پہ 2 ہاتھ مارے اور ہائے ہائے, اور ساری مخلوق اس کی تعزیت کے لیے آ جائے کہ حضرت بڑا افسوس ہوا جی, انا للہ و انا راجعون, اور خیر ہوگی جی. اور اگر مل گئے تو سب کہیں گے چلو بھائی پارٹی ٹائم. مگر یہاں اس نے پوچھا, حضرت یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی, آپ کے جہاز میں آیا, میں نے آپ سے کہا کہ جہاز ڈوب گئے ہیں, آپ نے کہا الحمدللہ. پھر میں نے کہا کہ مل گئے, آپ نے کہا الحمدللہ. تو یہاں ایک نقطہ ہے یہ سمجھنے والا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے, جب تم نے مجھے بتایا کہ جہاز ڈوب گئے ہیں, تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ دی. اصل مالک بادشاہ یہ ہے دل. ابراہیم ادہم رحم اللہ علیہ بادشاہت چھوڑ کے وہ کہہ رہے ہیں بلے بلے. آج تو کسی کو بادشاہت نہ ملے تو روتا پیٹتا ہے, مگر اس کو تو آپ پاگل دیوانہ کہیں گے جو بادشاہت چھوڑے اور کہے کہ جی کیا بات ہے. ان کا قصہ بھی سناتا ہوں آپ کو, مجھے مکمل کروں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے دل پہ توجہ دی, اور میں نے دیکھا کہ میرے دل پہ ان جہازوں کے ڈوبنے کا کوئی اثر نہیں آیا, کوئی غم نہیں آیا. اسی طرح جب تم واپس آئے اور تم نے کہا کہ 10 جہاز آپ کے صحیح ہیں, مل گئے ہیں, تو میں نے دوبارہ اپنے دل کو دیکھا کہ میرے دل میں کوئی خوشی تو نہیں آئی. جب میں نے دیکھا کہ میرے دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں آیا, کوئی خوشی نہیں آئی ان جہازوں کے ملنے کی. دنیا ہے, آئی گئی, اس کی تھی, دی, لے لی, کون سی رہنی ہے. یہ تو دنیا ورچوئل ریالٹی ہے, آج ہے کل نہیں ہوگی, یا میں نہیں ہوں گا یا دنیا نہیں ہوگی. تو کہ میں اس بات پہ پہلے بھی الحمدللہ کیا کہ میرے دل پہ اثر کوئی نہیں تھا, اور بعد میں بھی الحمدللہ کہا کہ میرے دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں آیا. تو اصل اب آپ نقطہ اس میں یہ ہے کہ اب آپ خود سوچئے, ایک دل, اگر ہمیں ایسا دل مل جائے کہ جو دنیا کا نقصان آیا, کتنا بڑا نقصان آیا کہ 10 جہاز ڈوب گئے, کتنا بڑا نقصان ہے, مگر اگر آپ کے دل پہ اثر نہ ہو, وہ کیسی بادشاہت ہوگی, وہ کیسا استغنا ہوگا. یہ حقیقی بادشاہت ہے, دل کی بادشاہت. فقیر کیا کہتے ہیں, ساری محنت دل پہ ہوتی کہ دل بن جائے. دل بننے کی کیا مراد ہے کہ یہ بادشاہت ہو, اللہ کے ساتھ ایسا کنیکٹڈ ہے. ایک آدمی کھربا پتی ہے اور اس کو خبر آتی ہے کہ تمہارا 10 روپے کا نوٹ گم گیا, آپ بتائیے وہ پریشان ہوگا نہیں نا, یار کھربوں روپے 10 گم گئے چھوڑ دو. یا اس کو پتا یہ کہا جائے کہ جی اب تمہارا 10 روپے کا نوٹ مل گیا ہے, کیا وہ خوش ہوگا؟ نہیں. کیا فرق پڑتا ہے. جس کا دل اللہ سبحانہ تعالی سے جڑ جاتا ہے اور اللہ کے یوں سمجھیے کہ الحاق ہو جاتا ہے, اس کا دل چسپاں ہو جاتا ہے, تو اس کو خوب جانتا ہے کہ یہ چیزیں آئیں یا جائیں
मालिक उल मुल्क मेरे साथ है, तो वो इन चीजों से अफेक्ट नहीं होता, ज़ाहिरी हालात उसको अफेक्ट नहीं करते। मगर मेरा अभी जो मैं नुक्ता अर्ज कर रहा हूँ कि आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि वो दिल कैसा अजीब होगा जिसके ऊपर ना ये खुशी असर कर रही है ना ये गम असर कर रहा है। तकलीफ आई, नुकसान हुआ, मगर वो जिस्म की हद तक ऊपर ऊपर से था, दिल परेशान नहीं हुआ। तो अल्लाह पाक कुरान में औलिया का बताते हैं ना कि इनको ना कोई खौफ होगा ना कोई हुज़्न। परेशानियां तो अल्लाह वालों पे ज्यादा आती है, अंबिया अलैहिस्सलाम पे ज्यादा आती है, मगर उनके दिल परेशान नहीं होते। असल परेशानी दिल की परेशानी है। मैंने आपको कहा किसी को नेमतें मिलती हैं और वो परेशान होता है, यार मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनना था, मुझे तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। नेमत मिली मगर उसको उस नेमत में अल्लाह पाक, उसके नजरिया ऐसा था तो वो उसी नेमत में परेशान है। और एक आदमी हवलदार बन जाता है, वो कहता जी वाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो अल्लाह ने ऐसी नेमत दे दी, ऐसा मुकाम दे दिया। तो असल बादशाह कहाँ है, सुकून क्या है, कामयाबी कहाँ है, वो इस जिंदगी के इस नजरिए की है। अब आप खुद सोचिए कि अगर हमारे दिल भी ऐसे बन जाएं, अल्लाह से इतना ताल्लुक, ये कब चीज होती है कि जब अल्लाह से ताल्लुक हो। ऐसा नहीं है सिर्फ कि बेहिस, ये दिल बेहिस नहीं होता। एक और नुक्ता आपसे अर्ज कर दूं, ये ना समझे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का दिल बेहिस था या वो ज़हनी तौर पर कोई मफलूज थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। दिल बेहिस नहीं था, मगर उस दिल को पे अच्छी तरह ये नुक्ता वाज़े था कि अव्वल ये दुनिया फानी है, दूसरा जो हाल मुझ पे आया है वो अल्लाह की तरफ से आया है, और जो अल्लाह की तरफ से आया वो मेरी खैर के लिए आया है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह वालों को क्या होता है कि जब मेरा रब ये चाह रहा है तो बस जब जिससे इश्क हो जाए ना तो आशिक अपने माशूक की रजा में राजी होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को खाते हुए देखती है और राजी होती है, वो आशिक है अपने बच्चे की। वो अपने बच्चे को जब खाते हुए देखती है तो उसको तस्कीन और खुशी होती है। वो अपनी भूख का उस वक्त एहसास नहीं करती, ये एक आम तजर्बा है जो हम सब खुद करते हैं। वो उसको अपनी भूख का उस वक्त एहसास नहीं होता, बल्कि बच्चे के खाने की खुशी होती है। ये ज़ाविया सोच है ना, ये रवैया है ना, ये एटीट्यूड है ना। हालांकि अकल ये कहती है कि एक आदमी खुद भूखा है, दूसरा खा रहा है, तो इसके पेट में तो चूहे दौड़ने चाहिए, ये क्यों खुश हो रहा है, ये दीवाना पागल है। नहीं, दीवाना पागल नहीं है, ये इश्क है। जिस तरह इश्क, जब इश्क इलाही इस कल्ब में आ जाता है तो एक बात यह है कि वो अल्लाह के फैसलों में राजी होना सीख लेता है। ना सिर्फ राजी होना सीख लेता है, बट अल्लाह पाक उसको उन फैसलों में खुश होना सिखा देते हैं। शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह, ये बार बार सुना रहा हूं मगर इस जाविये से आप इसको देखिएगा। शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े कागजी सिलसिले के बुजुर्ग गुजरे हैं, गुजरात में उनका मजार है, बहुत अजीब। उनका मशहूर किस्सा है कि गुजरात के करीब दरिया गुजरता था, तो वहां तुगयानी आ गई, फ्लड आ गया। लोगों ने बंद बांधना शुरू किए, बोरियां रखना शुरू की, तुगयानी और बढ़ गई। लोगों को डर हो गया कि जी अब ये पानी जो है ये शहर को डुबो देगा। तो वो आए शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह के पास कि हजरत दुआ फरमा दीजिए, कुछ कीजिए, ये शहर डूब जाएगा। उन्हें क्या हो गया? बोला जी ऐसी दरिया में तुगयानी आ गई है, फ्लड आ गया है। अच्छा, उन्होंने फावड़ा लेके आओ, शवल, स्पेड। अच्छा जी, उन्होंने सुना कि हजरत जाएंगे तो ऐसे मट्टी फेंकेंगे, दरिया को रोकेंगे। तो हजरत गए और जो दीवार उन्होंने मट्टी की बंद बांधा था तो उसको खोदने लगे। तो उन्होंने कहा हजरत ये तो अभी कल का आता सैलाब आज आ जाएगा, ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा जिथे मौला उथे शाहदौला, जिधर अल्लाह जिधर मेरा मौला उधर शाहदौला। जब मेरे अल्लाह की ये रजा है कि इस शहर को डुबो दिया जाए, तो फिर मैं भी यही चाहता हूँ कि इस शहर को डुबो दिया जाए। कहते बस उनका ये कहना था, अल्लाह पाक ने तुगयानी खत्म कर दी। अल्लाह पाक तो गफूर रहीम है ना। मगर आप उस दिल की कैफियत में, आज मेरा मजमून बातें वही हैं, मगर इसमें से जो आपको मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ वो उस दिल की कैफियत देखिए। ये कैसा दिल होगा
جو جانتا ہے کہ یہ پانی مجھ پہ بھی آ جائے گا، میں بھی ڈوب جاؤں گا، مگر وہ خوش ہے اس پہ، وہ اب بند توڑتے ہوئے خوش ہے۔ بند ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایک عام آدمی تو اور زیادہ پریشان ہوگا، اور زیادہ وہ مایوس ہوگا، اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہاں ایک شخص ہے جو بند توڑتے ہوئے جانتا ہے کہ سب کچھ منفی ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، میں بھی مر جاؤں گا، مگر اس کے اندر دل خوش کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے رب نے اگر یہ چاہا ہے تو بس میری بھی یہی چاہت ہے۔ آپ نے دیکھیے جس دل میں یہ کیفیات آ جائیں اس دل میں کوئی پریشانی رہے گی، کوئی حزن رہے گا، کوئی غم رہے گا؟ حالات اس پہ بھی آئیں گے، اس کے جسم پہ حالات ضرور آئیں گے، بیماریاں بھی آئیں گی، سب آئیں گی، مگر وہ پریشان نہیں ہوگا۔ ہر حال میں اس کا ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ ہوگا، وہ اس کا ہر حال میں اس کا رویہ شکرانے کا ہوگا۔ جب دل ہر وقت شکر کر رہا ہوگا تو وہ یعنی اللہ کا گلہ نہیں کر رہا ہوگا، غصہ نہیں ہوگا، تو وہ دل بے قرار نہیں ہوگا، بے چین نہیں ہوگا، وہ دل پرسکون ہوگا۔ یہ آج ہماری زندگیوں میں دیکھیں، ہر آدمی کی زندگی میں یہ امتحان گاہ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، الحمدللہ ہمیں انسان بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ڈال دیا، یہ نعمتیں ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص ناشکرا کہتا ہے جی اچھا تھا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، ایک کیا مصیبت ہے زندگی۔ بھائی یہ زندگی اپرچونٹی ہے، معرفت الہی حاصل کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے۔ جنت میں معرفت الہی نہیں ملے گی، جو یہاں سے لے کے گیا جتنی وہ اس کو وہاں اتنی ملے گی۔ جنت عمل کا میدان نہیں ہے، یہ اپرچونٹی آپ کو اور مجھے ملی ہے، کسی فرشتے کو نہیں ملی، کسی بھینس بکری کو نہیں ملی۔ معرفت الہی حاصل کرنے کی یہ اور اس کا مقام یہی دنیا ہے، تو کتنی شکرانے کی دنیا ہم اللہ نے پیدا کر دیا۔ پھر معرفت الہی اللہ پاک ان مصائب کے ذریعے معرفت اپنی بڑھاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آیا علوم الدین میں، کہ یہ جو مصائب ہے نا یہ اللہ پاک کے قاصد ہیں، میسنجرز ہیں۔ جب اللہ کا کوئی محبوب بندہ اللہ سے دور جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ حالات اس پہ لاتے ہیں، کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کوئی خاندانی پریشانی ہے، کبھی کوئی اور قسم کی پریشانی ہے۔ اس کا مقصد اللہ کا یہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کو میں تکلیف میں ڈالوں، وہ تمہیں تکلیف دے کے کیا کرے گا؟ اللہ پاک کہتے ہیں میں تمہیں تکلیف دے کے کیا کروں گا، میرا کیا گین ہے؟ اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے تو کہاں جا رہا، تو ادھر آ جا۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ رجوع اللہ کرتا ہے، اس کو اللہ پاک مراتب اونچے سے اونچے دے رہے ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ بندہ جب ایک بندہ آخرت میں لایا جائے گا، کہتے ہیں اس نے زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی ہوگی، کوئی خوشی نہیں دیکھی ہوگی، تو اللہ پاک کہتے ہیں اس کو ایک غوطہ، صرف مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ ایک غوطہ جنت میں ڈال کے نکالیں گے۔ پھر پوچھیں گے بندے تیرے کو زندگی میں کوئی تکلیف تھی؟ وہ کہتا اللہ پاک مجھے تو زندگی میں کوئی تکلیف آئی ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے بات کہی نا آپ کو، میں نے اور آپ نے بڑی اس کو صرف سپرفیشل سطح پہ سمجھی ہے۔ اگر یہ اسی ایک لکیر کا، اس ایک جملے کی حقیقت ہمارے پاس آ جائے نا کہ اللہ پاک جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ پاک ہمیں وہ دینا چاہ رہا ہے دائمی طور پہ، ایسی نعمت دینا چاہ رہا ہے دائمی طور پہ انفائنائٹ، جس کا ایک لمحہ اس پوری زندگی کی تکالیف سے بڑا ہے، ایک لمحہ۔ تو آپ بتائیے ہماری زندگیوں میں کوئی ہار ہی نہیں ہے، جس کی زندگی میں کوئی ہار ہے ہی نہیں وہ پریشان کیوں ہوگا؟ اور اگر اس کے پاس مشکل کے حالات آتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر میں ہم کیا کرتے ہیں، ہارڈ ڈسک چھوٹی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس میں یو ایس بی لگاتے ہیں یا بیک اپ کارڈز لگاتے ہیں، سارا ڈیٹا اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ کہ جی ایکسٹرنل میموری نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، اب کمپیوٹر پھر 0 میٹر ہو گیا، اور ساری میموری
کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ جن کا تعلق میں اللہ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ڈیٹا اللہ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور وہ پھر 0 میٹر، ان کو کوئی غم ہی نہیں ہے، کوئی حزن ہی نہیں ہے، جو مسئلہ تھا وہ اللہ پاک کو دے دیا، اب اللہ جانے اس کا کام جانے۔ تو یہ اللہ والوں کے پاس ہمیں کیا ملتا ہے، اور یہ ان کی صحبت سے ملتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ اخلاقیات، ظاہری اخلاق اور باطنی اخلاق اگر ہم سیکھیں گے تو ہماری یہ دنیا کامیابی کی ہو جائے گی۔ اگر ہم نے یہ نہیں سیکھا تو آنے والا وقت ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیسے، مجھ میں مختصر اس پہ بس اشارہ تو جاؤں گا، وقت کم ہو گیا۔ جو سائنس ترقی کر رہی ہے، اگر ہم نے اپنی اندر کی ویلیو صحیح نہیں کی، اقدار صحیح نہیں کی، تو نہ ہم خود اپنی حفاظت کر سکیں گے، نہ ہمارے بچے حفاظت کر سکیں گے۔ فتنے اتنے زیادہ عجیب قسم کے آ رہے ہیں، اور میں کوئی خدا نخواستہ کوئی پیشنگ وہی والی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سائنس کی روح سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی میں ہو رہی ہیں، یعنی بعض چیزیں تو ایسی جو انسان کو خود ڈرا دیتی ہیں کہ آگے ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا گوگل گلاسز، لینسز، کہ آئندہ آنکھ کے اندر لینس ہو جائے گا کہ آپ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکو گے، سامنے کوئی بندہ آ رہا ہوگا تو اس کے ڈیٹا بیس سے وہ اس کی فیس سرچ کر کے آپ کو بتا دے گا کون ہے۔ بظاہر بہت اچھی چیزیں لگ رہی ہیں، مگر 1 منٹ کے لیے آپ اتنا سوچیں، وہ میں بات اس پہ ختم کر دوں گا، ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ کا قصہ سنا کے ختم کروں گا۔ اس پہ صرف ایک نقطہ یہ سوچ لیجئے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا کہ جب آپ کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا، بچوں کو۔ اب ایک وقت تو تھا کہ گھر میں ایک ہی ٹیلی فون ہے، وہ بھی پاکستان ٹیلی ویژن ہے، تو بچوں کے پاس کوئی الٹی سیدھی خبریں بھی نہیں آتی تھی، الٹی سیدھی تصاویر بھی نہیں آتی تھی۔ پھر یہ انٹرنیٹ آ گیا، پھر اس کے بعد یہ موبائل فون میں آ گیا کہ اب ہر فون میں نہ بچے محفوظ نہ ہم خود محفوظ۔ یہ چیلنجز ہیں اس وقت، اگر آج ہم نے چیلنجز کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو ہم فارغ ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں فارغ ہیں۔ آپ 1 منٹ سوچئے کہ کسی کے لینز میں لگا ہوا ہے، اب بچہ کیا دیکھ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں، ابھی تو پھر موبائل فون ہم اس کو گالیاں دے رہے ہیں یار بچے کی جیب میں یہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے۔ بچے کو چھوڑ دو، ہم خود کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں خود نہیں پتا، ہم خود کیا دیکھ رہے ہیں، ہماری بیوی کیا دیکھ رہی ہے، ہمارا شوہر کیا دیکھ رہا ہے۔ بے پناہ اس کے اچھے لوگوں کے مسائل میرے پاس آتے ہیں، انسان میں خون کے آنسو ہوتا ہے، بظاہر بہت اچھے لوگ اور اتنی بے احتیاطی کہ آدمی کیا کہے مسلمان۔ اور اسی طرح آگے جب آپ کے لینس میں آ جائیں گی یہ چیزیں اور پوری کی پوری مووی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، باہر والے کو ساتھ والے کو کچھ نہیں پتا، اگر یہ ویلیوز، یہ اقدار، یہ صحیح عقیدے آج ہم نے اپنے آپ کے اندر نہیں لائے، اپنے اندرونی اخلاق آج ہم نے درست نہیں کیے، کل ان کو روکنے کا کوئی موقع ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ تو فقیر اکثر عرض کرتا ہے کہ بچوں کو اب کرنے کا کام یہ کہ ان کو صحیح ویلیوز پاس آن کریں۔ ہم ڈنڈے کے زور پہ آپ نہیں روک سکتے، اگر اندر سے آدمی کا قلب بنا ہوگا، اس کا تعلق اللہ سے ہوگا، گناہوں سے نفرت ہوگی اس کو، تب ان چیزوں سے وہ رک جائے گا۔ ورنہ ظاہری ڈنڈے سے آپ کو، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ چشمہ لگا کے کیا دیکھ رہا ہے یا اس کے لینز میں لگا ہوا کیا دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم آج اپنے باطن پہ محنت کریں، کیونکہ باطن کے بغیر مستقبل میں اپنے ظاہر کی بھی حفاظت ممکن نہیں ہوگی۔ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ کا قصہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی یہ بات جو میں نے عرض کی کہ اس دل کی کیا کیفیت ہوگی جو بادشاہ چھوڑ کے آتا ہے، پاگل دیوانہ نہیں۔ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ عدم کے بادشاہ تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت رکھتے تھے مگر بادشاہ تھے۔ کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ان کے محل کے اوپر ان کو محسوس ہوا کہ کوئی دوڑے لگا رہا ہے، تو اوپر گئے۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے، ان کا دل ہمیشہ خوف میں ہوتا ہے کہیں بغاوت نہ ہو جائے، کہ میری حکومت نہ چلے جائے۔ ان کے دل بادشاہ نہیں ہوتے، ان کے دل بہت بندے کے، وہ اپنے گارڈز کے بھی محکوم ہوتے ہیں،
अपने मिनिस्टर्स के भी महकूम, वो वहां पर डर रहे होते हैं कि हमारी हुकूमत ना चले जाए, उनसे बड़ा कोई गुलाम नहीं होता, उनका दिल हमेशा परेशान। तो ऊपर दबदब सुनी तो बड़ा पता नहीं बगावत हो गई। ऊपर गए तो 2 लोग खड़े थे, बोला क्या हुआ? छत पे गए, बोला भाई क्या कर रहे हो यहाँ? बोला हमारा ऊंट गुम हो गया है तो हम अपना ऊंट यहाँ ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा ऊंट बादशाह के महल की छत पे कैसे आया तुम्हारा ऊंट? और फिर बादशाह यहाँ तो हजारों पहरेदार खड़े में, तुम्हारा ऊंट कैसे पहुंच गया यहाँ? तो एक शख्स ने कहा कि इब्राहिम इब्न अदहम, तो तू क्या इन नरम बिस्तरों पे सो सो के समझता है कि अल्लाह को पालेगा, अल्लाह को ढूंढ लेगा? कहते उनके दिल पे एक चोट लग गई। ये सारा मामला इस दिल का है। ये बादशाह ये है, खुशी यहाँ होती है, इस्तगना यहाँ होता है, कायनात की बादशाह इधर मिलती है। एक और वाकया उनका कहते हैं कि 1-2 वाकयात जो ऐसे हुए जिसकी वजह से उन्होंने फिर फकीरी इख्तियार की। दूसरा कहते हैं कि एक उनकी बांदी थी, वो बादशाह का बिस्तर सजाती थी तो वो फूल वूल रखते थे कि खुशबू हो जाए। तो उसने एक दिन बादशाह का बिस्तर सजा दिया, बेचारी थकी आ रही थी तो उसने कहा चलो थोड़ी देर मैं लेट जाती हूँ। उस पर थोड़ी देर लेट गई, थकी आ रही थी, उसको नींद आ गई। इतने में इब्राहिम अज़म रहमतुल्लाह जब आए तो उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैं बादशाह, जैसे अंदर की कैफियत है, जब गुस्सा चढ़ता है आप भी अपने आप से बाहर नहीं होता ना, आप भी अफवाह होता है। तो उन्होंने खींच के उसको उठाया और खींच के थप्पड़ मारा। तो बांदी पहले रोई फिर हंसी, तो बादशाह परेशान हो गया। तो बोले कि तू रोई क्यों और हंसी क्यों? क्योंकि बादशाह सलामत रोई तो मैं इस वास्ते हूँ। अब देखिए ये भी थॉट प्रोसेस है, जाविया है, इस नुक्ते में बार बार अर्ज करता हूँ। क्या रोई तो मैं इस वास्ते हूँ कि आपने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, मुझे लगा है। तो बादशाह ने तो हंसी क्यों? क्या बादशाह सलामत मैंने सोचा कि मैं तो इस बिस्तर पे अभी आधा घंटा नहीं सोई और मुझे इतनी जोर की चमाट पड़ी है, आप तो इस पे सालों से सो रहे हैं। जाविया सोच है ना। कहते बस उनको खटक लगी और उन्होंने बादशाह छोड़ी और गुजड़ी पहन के अल्लाह के दोस्तों के साथ निकल पड़े, फकीरी इख्तियार की। अच्छा बहुत अच्छे बादशाह थे, पूरी रियाया में हंगामा हो गया कि बादशाह कहाँ गए, बादशाह कहाँ गए, बादशाह कहाँ गए। बहुत ढूंढा गया, नहीं मिले। तो एक दिन उनका वजीर अपनी फौज के साथ जा रहा था, तो देखा कि बादशाह सलामत जो है वो दरिया किनारे गुदड़ी, जो सूफिया का एक पहनावा होता है सीधा साधा सूफ का, वो उसको सुई से सी रहे हैं। तो उसने वजीर ने देखा कि ये बादशाह हमारा और यहाँ सुई से क्या पागल दीवाना हो गया। बात सारी दिल की है, दोबारा ये सोचिए। फौरन भागा बादशाह सलामत आपको क्या हो गया है, आपने बादशाही छोड़ के ये फकीरी इख्तियार कर ली। तो उन्होंने कहा अच्छा मैंने बादशाही छोड़ दी है? हाँ आपने बादशाही छोड़ दी और छोड़े आप ये महल में आए और ये क्या आपने दीवानों जैसे कपड़े पहन लिए और सुई से अपना कपड़ा खुद टांग रहे हैं? अच्छा। तो उन्होंने अपनी सुई ली और दरिया में फेंक दी और वजीर को कहा कि जनाब अब ये मेरी सुई निकवाल दो। वजीर ने कहा बादशाह सलामत दरिया में सुई आपने फेंकी है। उन्होंने सोचा बादशाह खिड़क गया है, क्या कह रहा है? उन्होंने आपने सुई वहां फेंकी है, ये सुई कैसे निकल सकती है? बोलो तुम्हारे पास इतनी फौजें हैं, ताकत है, पूरी बादशाह, पूरा पावर ऑफ द स्टेट है, रिट ऑफ द स्टेट कायम करो और निकाल दो सुई। ये सुई तो नहीं निकल सकती। अच्छा नहीं निकल सकती। तो उन्होंने कहा दरिया की मच्छियों, इब्राहिम इब्न अज़म रहमतुल्लाह ने कहा ए दरिया की मच्छियों मुझे सुई चाहिए। कहते कि 1000 मच्छियां निकली और सबके मुंह में सोने की सुइयां थी। इब्राहिम आज़म रहमतुल्लाह ने कहा कि भाई ये सोने की सुइयां तो मैं छोड़ के आया हूँ, सोना चांदी तो मैं छोड़ के आया हूँ, मुझे तो मेरी सुई चाहिए। तो एक मछली आई और वही लोहे की सुई इनको वापस दी। तो इन्होंने वजीर को कहा कि वजीर साहब ये बताइए कि बादशाह वो थी या बादशाह ये है? क्या समझते? और ये हकीकी बादशाह कहाँ से होती है? ये दिल के अंदर से होती है। आज मैं और आप हकीकी बादशाह बन सकते हैं, कोई दूर नहीं है। आज हम अपना रवैया शुक्राने का बना लें, हर कदम पे अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह का वादा है शुक्र को मैं करोगे नेमतों पे मैं बढ़ा दूंगा। नेमतें
اس کے پاس بھی ہے جس کے صرف ایک آنکھ سلامت ہے، وہ اس کے پاس ایک آنکھ کی نعمت ہے. شکر تو کرنا سیکھو، تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. ناشکری تمہارے ہزارہ نعمتوں کو جلا دیتی ہے اور شکر گزاری بیج کی طرح تمہاری نعمتیں بڑھا دیتی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح عمل اور نظریے اور صحیح اخلاق کی توفیق عطا فرمائے.